ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے 3 وزراء تھے۔ بادشاہ نے اپنے تینوں وزیروں کو 3 بڑے بڑے بورے عطا کیے، یعنی سیک عطا کیے، اور انہیں حکم دیا کہ صبح سویرے تینوں مختلف باغات میں جائیں اور میرے لیے پھل جمع کریں۔ تینوں وزیر مختلف باغوں میں چلے گئے۔ پہلے وزیر نے بڑی ہی محنت سے صبح سے لے کر شام تک بہت محنت کی اور باغ میں سے اچھے اچھے چن چن کر پھل جمع کیے اور شام تک اپنے اس بورے کو بھر دیا جو بادشاہ نے اسے دیا تھا۔ دوسرا وزیر، جس نے یہ سوچا کہ بادشاہ کے پاس اتنا وقت کہاں ہوگا کہ بورے کو دیکھے، اور اس نے بڑی جلدی سے اس باغ میں سے پھلوں کو جمع کیا اور اچھے اور برے پھل اس بورے میں بھر لیے، اور بورے کے اوپر کے حصے میں اس نے اچھے پھل لگا دیے اور نیچے خراب پھل ہی لگا لیے۔ تیسرا وزیر، جو کہ بادشاہ کے اس حکم پہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اتنا اعلیٰ وزیر ہوں، میرا اتنا رعب اور رتبہ ہے، اور بادشاہ نے مجھے کیسا کام دیا ہے، لہٰذا وہ سستی اور کاہلی سے باغ میں رہتا ہے اور خود ہی اچھے پھل کھاتا رہا اور بادشاہ کے لیے کچھ بھی جمع نہ کیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو اس نے جلدی سے اس توڑے کو گھاس سے بھر لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ بادشاہ کے پاس اتنا وقت کہاں ہوگا کہ وہ ہر ایک بورے کو چیک کرے۔ لہٰذا تینوں اگلے دن مقررہ وقت پہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ بادشاہ کے سامنے آتے ہیں تو بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان تینوں کو 1 مہینے کے لیے دور دراز قید خانہ میں ڈال دو، اور ان کے ساتھ یہ ان کے بورے بھی ان کو دے دو۔ پہلا وزیر، جس نے اچھے پھل جمع کیے تھے، اس کا گزارا ان پھلوں کے ساتھ اچھی طرح ہوتا رہا اور وہ ہر روز اپنے بورے میں سے اچھے اچھے پھل لے کر کھاتا رہا اور وہ زندہ رہا۔ دوسرا وزیر، جس نے چند ہی اچھے پھل جمع کیے تھے، کچھ دن تو اس کے اچھے گزرے، پھر اسے زندہ رہنے کے لیے خراب پھلوں کو کھانا پڑا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تیسرا وزیر، جس نے اپنے لیے کوئی پھل جمع نہ کیا تھا، وہ چند دن ہی زندہ رہا اور مر گیا۔ بس ہر انسان قبر کی قید میں ڈالا جائے گا۔ جو پہلے وزیر کی طرح اچھے پھل جمع کرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، دوسرے وزیر کی طرح جو صرف چند پھل جمع کرتا ہے پھر خراب جمع کرتا ہے وہ تکلیف میں سے گزرتا ہے، اور تیسرا وزیر جو صرف غصہ کرتا، نا امید ہوتا اور نالا کرتا ہے، شکایات کرتا ہے، وہ کوئی پھل جمع نہ کر سکا اور وہ مر گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس کہانی سے اپنی آخرت کے لیے ضرور سبق ملا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی میں کون سے پھل جمع کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں تک شیئر کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔